السلام علیکم اسٹوڈنٹس، دس از پروفیسر دانش فرمان فرام PGC سائیوال. اسٹوڈنٹس، آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے. دا ٹاپک آف آور ٹوڈیز لیکچر از دا گلستان آف سعدی، چیپٹر نمبر 8، بک 1، فرسٹ ایئر. اسٹوڈنٹس، چیپٹر کا نام ہے دا گلستان آف سعدی. شیخ سعدی کی لکھی گئی حکایات پہ مبنی ہے. شیخ سعدی شیرازی کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں. اس درویش من شخص نے روزمرہ کے واقعات پیش کر کے دنیا کو فہم و دانش اور اخلاقیات کا خزانہ دیا ہے. یہ حکایات اس قدر لازوال اور انمٹ اثرات کی حامل ہیں کہ ہر دور میں یہ غیر محسوس طریقے سے علم و حکمت کا وسیلہ رہی ہیں. اس کتاب میں شامل یہ 3 حکایات ہمارے نوجوان نسل تک ہمارے اسلاف کی سوچ پہنچانے کا سبب بنیں گی. 3 پیرابلز یعنی کہ حکایات اس میں انکلوڈڈ ہیں. آپ ان کو شارٹ سٹوری کنسیڈر کر سکتے ہیں ذرا ایزی انڈرسٹینڈنگ کے لیے. تو پہلے جو چیپٹر کے شروع میں ایک پیراگراف جو ٹرانسلیشن کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، اور اس کے بعد پیرابل نمبر 3 ٹرانسلیشن کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. یہ 2 باتیں اپنے ذہن میں رکھ لیں. پیسیج نمبر 1 کی ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں بچوں. شیخ سعدی واز اے گریٹ اسٹوری ٹیلر. شیخ سعدی ایک عظیم داستان گو تھے. ہی اسپیکس ٹو آل نیشنز اینڈ از پرپیچولی ماڈرن. پرپیچولی کا نیچے سینونیم ایٹرنلی، دائمی آپ کو نظر آ رہا ہوگا. ایمرسن کا کہنا ہے کہ ان کا روئے سخن تمام اقوام کی جانب ہے اور وہ ہمیشہ کے لیے جدید ہے. He thought of the Gulistan as one of the Bibles of the world, for he found in it the universality of moral law. Universality, versatility. نیچے لکھا ہوا نظر آ رہا ہوگا، ہمگیریت. کہ گلستان کے بارے میں ایمرسن کا خیال ہے یہ بھی دنیا کی ایک سچی کتاب ہے، کیونکہ یہ پوری دنیا کو اخلاقیات کا سبق دیتی ہے. The Gulistan translated in Latin and English became love for the people. گلستان کا لاطینی اور پھر انگریزی ترجمہ لوگوں میں از حد مقبول ہے. Moral اخلاقی ethical. It is interesting to note that English scholars used Sadi's translated parables in their divine books. یہ بات بڑی دلچسپ ہے کہ انگریز دانشور سعدی کی ترجمہ شدہ کہانیاں اپنی ہدایات یا رشد و ہدایات کی کتابوں میں استعمال کرتے رہے، مقدس کتابوں میں. Till it was discovered to be an English translation of a Latin version of Persian origin. کہ جب لوگوں کو پتہ چلا یہ سب کچھ فارسی کتاب کے لاطینی ترجمے سے انگریزی زبان میں آیا ہے، یعنی پہلے فارسی میں تھا پھر لاطینی ترجمہ ہوا. لاطینی ہی چونکہ بائبل تھی، تو جس وقت انہوں نے بائبل کا انگلش میں ترجمہ کیا تو انہیں یوں لگا کہ یہ بھی بائبل کا ہی حصہ ہے. بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو فارسی سے پہلے لاطینی میں ترجمہ ہوا تھا، تو انہیں پتہ چلا کہ یہ بائبل کا حصہ نہیں ہے. ایڈون آرنلڈ ہیز ایپٹلی مینس فٹلی FITLY described Gulistan in culinary terms. Culinary means kitchen. As an intellectual pilaf, a literary curry, a kebab of versatile genius. ایڈون آرنل نے کھانا پکانے کی تراکیب استعمال کرتے ہوئے بڑے مناسب انداز میں گلستان کا تذکرہ کچھ یوں کیا ہے: یہ فہم و دانش کا پلاؤ ہے، ادبی سالن ہے اور ہمگیر ذہن کا بنایا ہوا کباب. The readers are sure to enjoy these parables as food for thought. قارئین یہ حکایات پڑھ کر یقیناً محظوظ ہوں گے، کیونکہ یہ حکایات ہمارے ذہن کو سوچنے پر مجبور کرتی ہیں یا اس کی غذا بنتی ہیں. بچوں، یہاں پر آپ ویڈیو روک کے تمام سینونیمز نوٹ کر سکتے ہیں، یاد کر سکتے ہیں. Once a king and a Persian slave were sailing in the same boat. ایک مرتبہ ایک بادشاہ اور ایک فارسی غلام ایک ہی کشتی میں سفر کر رہے تھے، سوار تھے. یہ پیرابل سٹارٹ ہوگی ہے بچوں. The slave had never been at sea. غلام نے کبھی بحری سفر نہیں کیا تھا. And never experienced any calamity. Calamity means disaster. اور کسی حادثے کا سامنا نہ کیا تھا. After some time the boat was hit by a storm. کچھ دیر بعد ہی کشتی طوفان میں گھر گئی. And started tossing. Tossing means swaying. SWAYING. ہچکولے کھانے لگ گئی. It was very inconvenient for the passengers. مسافروں کے لیے یہ بات شدید پریشانی کا باعث بنی. یہ سینونیمز اوپر لاسٹ جو پیراگراف گزرا ہے لکھے ہوئے ہیں بچوں، آپ نوٹ بھی کر سکتے ہیں.
All remained quiet except the slave who in fear of being drowned began to cry and tremble. سوائے اس غلام کے سب خاموش رہے جو کہ ڈوب جانے کے خوف سے کانپنے اور چیخنے لگ گیا تھا. Tremble means shiver. SHIVER لکھا بھی ہوا ہے بچوں. And created inconvenience for the others اور دوسروں کے لیے پریشانی کا باعث بنا. اب تمام لوگ جب طوفان آیا تو خاموش رہے سوائے اس غلام کے, اور اس غلام کو چپ کروانے کا موقع کوئی نہیں مل رہا تھا, اور بادشاہ کو بھی یہ بات ناگوار گزری. تو ایک سارجنٹ اس غلام کو کیسے چپ کروائے گا یہ دیکھنا ہے. The others tried to pacify him by kindness and affection. باقیوں نے شفقت اور پیار سے اسے سمجھانے کی کوشش کی. affection means love, friendliness, شفقت سے. لیکن اس نے کسی کی بات نہ سنی. But he didn't hear anybody. When the uneasiness lasted longer, uneasiness means inconvenience, یہ اب شو ہو رہا ہے آپ کو, discomfort. جب یہ بے چینی حد سے بڑھ گئی, lasted means continued, تو بادشاہ بھی ناراض ہوا. The king also became displeased. Displeased means unhappy, angry. تو بچوں یہ synonyms آپ ویڈیو روک کے لکھ سکتے ہیں. In the boat there happened to be a sergeant. اسی کشتی میں ایک داروغہ بھی سوار تھا, یا سارجنٹ آپ اردو میں ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں. سارجنٹ بھی سوار تھا. Who said, with your permission may I quieten him? اگر آپ کی اجازت ہو تو کیا میں اسے چپ کروا دوں. Quieten means pacify, PACIFY, پرسکون کرنا. It will be a great favor, the king said. بڑی مہربانی ہوگی, بادشاہ نے کہا. اب دیکھیں وہ اس کو کیسے چپ کرواتا ہے. The sergeant ordered the slave to be thrown into water. داروغہ نے حکم دیا کہ غلام کو اٹھا کر پانی میں پھینک دیا جائے. So that he could have experienced the true danger of life. تاکہ اسے زندگی میں اصل خطرے کا سامنا کرنا یا اصل خطرے کا پتہ چل سکے. 2 persons threw him in the sea. 2 لوگوں نے اٹھا کے اسے پانی میں پھینک دیا. And when he was about to be drowned, they pulled him back to the boat. اور جب وہ ڈوبنے کے قریب تھا تو اسے نکال کر کشتی میں بٹھا دیا. And he clinged the stem of the boat with both of his hands. یعنی اس نے کشتی کے دمبالے کو دونوں ہاتھوں سے, پچھلے حصے کو, ریئر پارٹ کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیا. کلنگ یہ ورڈ ہے, ٹیکسٹ میں سائٹنگ لکھا ہوا ہے, کلنگ ہے بیسکلی یہ ورڈ. Then he sat down and remained quiet. پھر وہ خاموشی سے بیٹھ گیا اور خاموش رہا. This appeared strange to the king. بادشاہ کو یہ بات بہت عجیب لگی. Who could not comprehend. Comprehend means understand. جو سمجھ نہ سکا. The wisdom means sagacity, reason. In the action taken by sergeant. جو اس داروغے کی بات کی حکمت نہ جان پایا, یعنی بادشاہ. And he asked for it. اور اس نے اس سے پوچھا. The sergeant replied. sergeant نے جواب دیا. Before he had experienced the danger of being drowned. اس سے پہلے کہ یہ ڈوب جانے کے خطرے کو آنکھوں کے سامنے دیکھتا, he knew not about the safety of the boat. وہ کشتی کی حفاظت کے بارے میں نہیں جانتا تھا. A man does not realize the worth of safety. Worth means value. ایک انسان حفاظت کی قدر اس وقت تک نہیں جانتا. From the misfortune means unluckiness. بدقسمتی سے, یعنی ایک انسان بدقسمتی جب آتی ہے تب ہی جان پاتا ہے کہ حفاظت کی کیا قیمت ہے. یعنی جس وقت بارش ہوگی تب بھی آپ کو پتہ چلتا ہے کہ گھر کی چھت کی کتنی اہمیت ہے. Until he had tasted it. Sorry. جس شخص نے کبھی مصیبت نہ دیکھی ہو اسے حفاظت کی قدر کا نہیں پتہ ہوتا یا نہیں جان سکتا. تو اس پیرابل میں یہ لیسن تھا بچوں, جو آپ کے پاس ہے اس پہ اکتفا کیا کریں. یعنی اگر کسی بچے کے پاس بائک ہے اور وہ گاڑی کی طرف دیکھ رہا ہے تو بیٹا آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے پاس بائک ہے, بائک کی قدر و قیمت کریں, ڈیلی بیسس پہ اس کی صفائی کیا کریں, اسے اچھا رکھا کریں. سائیکل بھی ہو سکتی تھی, یہ خیال کیا کریں. سیکنڈ پیرابل ہے, اٹ از ریلیٹڈ. کہا جاتا ہے دیٹ وائل اے ڈیئر واز بینگ روسٹڈ فار نوشروان, کہ ایک مرتبہ ایران کے بادشاہ نوشروان, A king of Persia, famous for his justice, جو عدل کے لیے مشہور تھا, اس کے لیے ہرن بھونا جا رہا تھا. No salt could be found. کہیں سے نمک میسر نہ ہوا. A boy was sent to a village to bring some salt. ایک لڑکے کو نمک لینے کے لیے گاؤں بھیجا گیا.
He brought it and presented it to the king, who asked whether he had paid for it. وہ لڑکا نمک لے آیا اور بادشاہ کے حضور پیش کیا. بادشاہ نے پوچھا تم نے اس نمک کی قیمت ادا کی ہے؟ نیچے بچوں سینونیمز لکھے ہوئے تھے. اور یہ پنکچویشن ایکسرسائز ہے، یعنی آپ دونوں کو پریکٹس کر سکتے ہیں اور اس کے بعد اپنے ٹیکسٹ سے کمپیئر کر سکتے ہیں. پنکچویشن کا لیکچر بھی انشاءاللہ جلدی اپلوڈ ہونے والا ہے. میں نے اس کی ریکارڈنگ کر لی ہے، جسٹ اس کے اوپر کچھ ایڈیٹنگ کا کام رہتا ہے. نو سیٹ دا بوائے، لڑکے نے کہا نہیں. پے فار دا سالٹ سیٹ دا کنگ، بادشاہ نے اسے کہا نمک کی قیمت ادا کرو. لیسٹ، لیسٹ کا مطلب لکھ لیں بچے، ایسا نہ ہو کہ. لیسٹ اٹ شوڈ بیکم اے کسٹم اینڈ دا ولیج بی رونڈ. ایسا نہ ہو کہ یہ ریت بن جائے اور گاؤں تباہ ہو جائے. کسٹم مینس فیشن، رواج. رون مینس تباہ ہونا، ڈسٹروائے. Having been asked what harm could arise from such a trifling demand, trifling means ordinary, minor. لوگوں نے پوچھا اتنی معمولی سی چیز سے کیا فرق پڑتا ہے، یہ کیا نقصان پہنچتا ہے؟ تو بادشاہ نے جواب دیا the foundation of oppression was small in the world. دنیا میں ظلم کی بنیاد چھوٹی چیز پر رکھی گئی تھی. Oppression means suppression, ظلم. Whoever enlarged it so that it reached its present magnitude. Magnitude means size. جس نے بھی اسے بڑا کیا، یعنی وہ بنیاد چھوٹی تھی، اس کو بڑا کرتے گئے لوگ پھر کہ یہ اپنے موجودہ حجم تک پہنچی. از ایٹ فالٹ، غلطی پر ہے، یعنی تمام لوگ جس نے وہ چھوٹی بنیاد رکھی تھی اور جس نے اس کو بڑھایا. اف دا کنگ ایٹس ون ایپل فرام دا گارڈن آف اے سبجیکٹ، اگر ایک بادشاہ اپنی رعایا کے باغ میں سے ایک سیب کھائے گا، his slaves will pull down the whole tree، اس کے غلام پورا درخت اکھاڑ لیں گے. For 5 eggs which the king allows to be taken by force، 5 انڈے اگر بزور بازو بادشاہ اجازت دے دے لانے کی، the people belonging to his army will put down 1,000 fowls on the spit، تو اس کے فوجی 1,000 مرغیاں سیخوں پر چڑھا دیں گے. یعنی بادشاہ چھوٹی سی اجازت دے گا تو اس کی رعایا یا اس کے سپاہی وہ ساری جاگیری اپنی سمجھ لیں گے. میٹل راڈ ہوتا ہے سپٹ، اور فاؤل پرندے مرغیوں کو کہتے ہیں. لکھا ہوا ہے A tyrant does not remain in the world but the curse on him abides forever. کوئی بھی ظالم اس دنیا میں باقی نہیں رہتا لیکن اس پر پڑنے والی لعنت ہمیشہ رہتی ہے. تو بچوں وکیڈنس کرس کو کہتے ہیں، اور abide means stand, stay، موجود رہنا. تو اس طرح یہ سبق ملا کہ جناب چھوٹی سی بات یا چھوٹی سی چیز بھی ہے، اس کی قدر کیا کریں، اس کی اہمیت کو پہچانیں. تھرڈ پیرابل ہے کنگ فیل سیریسلی ill and all hopes of his recovery vanished. ایک بادشاہ شدید بیمار پڑ گیا، اس کے بچنے کی سب امیدیں ختم ہو گئیں. The more the disease was cured the more it became painful. جتنا بیماری کا علاج کیا جاتا وہ اتنی ہی بڑھتی چلی جاتی. At last، آخر کار the physicians agreed that this disease could not be cured by means of a bile of a person endued with certain qualities. آخر تمام طبیبوں نے متفقہ رائے دی کہ چند خصوصیات کے حامل شخص کے جگر سے نکلنے والے لعاب سے ہی اس بیماری کا علاج ہو سکتا ہے. Orders was issued to search for an individual of this kind. حکم جاری کر دیا گیا اس قسم کا شخص تلاش کیا جائے. اوپر سے آپ synonyms نوٹ کر لیں. A son of a farmer was discovered to possess the qualities mentioned by the doctors. کسان کا ایک بیٹا ملا جس میں طبیبوں کی بتائی گئی تمام خصوصیات موجود تھیں. یعنی بادشاہ کے علاج کے لیے ایک شخص کو ذبح کیا جانا تھا اور اس کے بعد اس کا سفرا نکالا جانا تھا اور اس سے کوئی دوائی تیار ہونی تھی جس سے بادشاہ کو یعنی افاقہ ہوتا یا اس کا علاج ہو جاتا اور اس کی زندگی بچ جاتی. The king summoned the father and the mother of the boy. بادشاہ نے اس لڑکے کے ماں باپ کو بلا بھیجا. Whose consent he got it by giving them a huge amount of wealth. اور انہیں بھاری بھرکم رقم دے کے ان کی رضامندی حاصل کر لی گئی. اوپر سے synonyms اتنی دیر میں آپ نوٹ کر سکتے ہیں. The Qazi issued a decree. Decree means orders. To shed the blood of a person. قاضی نے فتویٰ جاری کر دیا کہ بادشاہ کی صحت کے لیے کسی بھی شخص کا خون بہایا جا سکتا ہے. Shed means spill, S-P-I-L-L. The boy was brought to the altar. Altar means slaughter.
آگے لکھا بھی ہوا ہے. لڑکے کو قربان گاہ لایا گیا اینڈ the executioner was directed to slaughter the boy, اور جلاد کو حکم دیا گیا کہ لڑکے کو ذبح کر دیا جائے. When all was ready, جب سب تیار تھا, the boy looked toward the sky and smiled. لڑکا آسمان کی جانب دیکھ کے مسکرا اٹھا. Why do you laugh in such a position? The king asked. بادشاہ نے پوچھا ایسی حالت میں آپ کو ہنسی کیوں آئی؟ A son looks to the affection of his parents, said the boy. لڑکے نے جواب دیا بیٹا شفقت کے لیے اپنے ماں باپ کی طرف دیکھتا ہے. If they fail, یہ ٹرانسلیشن کے لیے بچوں بہت امپورٹنٹ ہے. اگر وہ ناکام ہو جائیں, they are expected to bring the case before the قاضی to seek justice. تو پھر وہ انصاف کے خاطر معاملہ قاضی کے پاس لے کر آتا ہے. بٹ ان دا پریزنٹ کیس, لیکن موجودہ معاملے میں the parents have agreed to get my blood shed for the trash of this world. Trash mean rubbish, garbage. میرے ماں باپ نے اس دنیا کے چند سکوں کی خاطر میرا خون بہانے کی اجازت دے دی. The قاضی has issued a decree to kill me. قاضی نے میرے قتل کا فیصلہ صادر کر دیا. The king thinks he will recover his health only through my slaying. اور بادشاہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ صرف میرے قتل سے ہی صحت یاب ہوگا. And I see no other refuge besides God Almighty. چنانچہ مجھے خدا کے سوا کوئی اور پناہ گاہ نظر نہیں آتی. Refuge means shelter. یہ ریفیوج ہے, SHELTER. To whom shall I complain against your brutality? اگر مجھے انصاف چاہیے تو میں آپ کی شکایت کس سے کروں؟ If I am to seek justice from your hand. اگر مجھے انصاف آپ کے ہاتھ سے ہی لینا ہے تو میں شکایت کس سے کروں سوائے اللہ کے. The king felt disturbed. Synonyms لکھ لیں بچوں. On hearing these words, he could not control his tears and said. یہ سن کر بادشاہ پریشان ہو گیا اور اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو جاری ہو گئے. It is better for me to die than to shed the blood of an innocent boy. کسی معصوم لڑکے کا خون بہانے سے بہتر ہے کہ میں مر جاؤں. He kissed the head and the eyes of the boy and presented him with a lot of wealth. اس نے اس لڑکے کے سر اور آنکھوں کو بوسہ دیا اور اسے بے پناہ دولت سے نوازا. It is said, کہا جاتا ہے, that the king also recovered within a week. کہ ایک ہفتے کے اندر اندر بادشاہ بالکل ٹھیک ہو گیا تھا. تو بچوں کسی کا بیجا خون بہانے کے لیے تیاری کی گئی تھی, بادشاہ کی جان بچانے کے لیے. پیرنٹس بھی مان گئے تھے, قاضی بھی مان گیا تھا, بادشاہ خود ماننا ہوا تھا, جس کے پاس وہ رحم کی اپیل آخری آپشن کے طور پہ کر سکتا تھا. تو وہ آسمان کو دیکھ کے مسکرایا, یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف اس نے ڈائریکشن اپنی ڈائیورٹ کر لی. تو بادشاہ نے جب اس کی بات سنی تو اسے انعام و اکرام دے کے زندہ واپس بھیج دیا, لیکن اس کی دعاؤں سے بادشاہ بھی ٹھیک ہو گیا. بچوں یہاں پہ پنکچویشن ہے, آپ اسے روک کے اس کی پریکٹس کر لیں. جو 4 اسٹیپ اسٹریٹجی آپ کو بتائی گئی ہے, جس پہ انشاءاللہ جلد ہی ویڈیو بھی اپلوڈ ہو رہی ہے, تاکہ ان تمام بچوں کو بھی وہ ویڈیو مل سکے جو ہمارے پاس یا میری کلاس میں نہیں پڑھے. اس کے علاوہ بچوں اس چینل کو سبسکرائب لازمی کریں, لائک کریں, بیل آئیکن پہ کلک کریں, کمنٹ سیکشن میں کمنٹس کریں, بھرپور کمنٹس کریں, اور اس کو شیئر کریں ایز مچ ایز پاسبل. کویشچن آنسرز ہیں بچوں, انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں کویشچن آنسر ڈسکس کریں گے. اس کے ساتھ ہی آج کا ٹاپک ختم ہوا, چیپٹر نمبر 8 کی ٹرانسلیشن. اوکے بچوں, اللہ حافظ.